بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ٹی وی کی طرح تقریباً تمام یوٹیوب چینلز نے اپنی اس خبر کا آغاز انا للہ و انا الیہ راجعون سے کیا، سوائے یونیک موٹیویشن نے، کیونکہ میں آج سے 34 سال پہلے اس بات کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ چکا تھا، اور خبر یہ تھی کہ یہ جو 4 سپٹمبر 2020 کا جمعہ ہے، اس خطبے میں امام کعبہ عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ ہیں، انہوں نے جو خطبہ پڑھ کے سنایا، اس کے اندر گویا پوری طرح انہوں نے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، پھر مثالیں بھی دیں، گویا یعنی واقعات کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ وہ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مراد صرف یہی تھی کہ یہ جو UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اب دوسرے عرب کنٹریز بھی کرتے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس انداز سے انہوں نے اپنی پوری تقریر لکھی لکھائی تقریر تھی، انہوں نے اپنی طرف سے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور نہ ہی ایک لفظ ان کو بولنے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب وہ جنرل مشرف کا دور تھا اور عبد الرحمن السدیس وہاں گئے پاکستان میں، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا سیاسی بیان دے دیا تھا، کوئی سیاسی بیان دیا انہوں نے، تو جب واپس آئے تو ان کی امامت کو ختم کر دیا گیا تھا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو کس نے کہا ہے اس سیاست کے اندر حصہ لیں؟ تو ان کی یہ تو حیثیت ہے ان علماء دین کی، یہ خالص یعنی اجرت کے اوپر رکھے ہوئے لوگ ہیں اور ربڑ سٹیمپس ہیں، ان کی دینی نقطہ نظر سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آج سے 34 سال پہلے مجھے ایمان خالص کی سمجھ آئی، اور اس وقت میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں ڈی کمپنی افسر تھا، تو اس وقت جب یہ بات سامنے آئی تو ہمارے آفیسرز بھی بڑے حیران ہوئے کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ یہ قیادت عربوں سے لے لی گئی ہے، اب پاکستان نے اس کو لیڈ کرنا ہے، اور ہم اگر ایمان عقیدہ اپنا درست کر لیں اور شرک نہ کریں تو ہم پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ حکومت کریں گے۔ یہ کہاں سے باتیں لائے ہیں، کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو بلکہ بریگیڈیئر محی الدین 46 ایک بریگیڈ کے جو بریگیڈیئر تھے، انہوں نے بھی مجھے بلایا اور بات چیت کی، اور بڑے حیران ہوئے کہ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہا بھائی میں تو بالکل ایمان عقیدے کی روشنی میں باتیں کرتا ہوں، اور یہ ایمان عقیدہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ عربوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی، قیادت دی تھی، وہ ایمان خالص کی وجہ سے دی تھی۔ اب جب کہ وہ ایمان کے ساتھ ان کو لگاؤ نہیں ہے، ان کو اپنی بادشاہت، اپنے خاندان اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کے ساتھ دنیا کی عیاشیوں کے اندر یہ پڑ گئے ہیں، اب وہ قیادت کے اہل نہیں رہے ہیں، اب ہمیں ایمان عقیدے کو درست کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اس پر وہ بھی بڑے حیران ہوئے، اور اس طرح کی باتیں۔ تو یہ مسئلہ میں ایمان کی روشنی میں جو انسان چیزیں دیکھتا ہے، میرے سامنے تو یہ دعوت جب آئی تھی تو اس سے یعنی میرے سے پہلے کئی 35-40 سال پہلے جو ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آواز کو بلند کیا تھا کہ یہ ایمان عقیدے کے اندر خرابی آ چکی ہے، امت مسلمہ کی جو ہے نا بحیثیت امت اور عربوں کے اندر بھی کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ دین کا نام لینے والے علماء ہوں اور ان کے عقیدے کے اندر خرابی نہ ہو۔ تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ اچھا پھر امام کعبہ بھی، پھر پیچھے آپ کے پاس اس انداز سے وہ آڑ لیتے تھے کہ آپ تو بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ایمان عقیدے کا مسئلہ یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ایمان عقیدہ نہ رہے، اللہ کے اوپر توکل نہ رہے، تو پھر علماء بک جاتے ہیں، پھر یہ اپنی سیلری ان کو زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور حکومت کے جس طرح ٹٹو کہتے ہیں ان کو، اور درباری ملا، یہ درباری ملا ہے۔ تو لہٰذا اب تو لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ اس وقت میں نے جو مسئلہ اٹھایا تھا، یہ 19 فروری 1986 کی بات ہے، یہ مجھے پوری طرح یاد ہے کہ اس طریقے سے یہ مسئلہ سامنے آیا تھا۔ تو میں نے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا۔
مسلمانوں کے اندر یہ شرک آ گیا اور ان کی قیادت ختم ہو گئی اور اب یہ آہستہ آہستہ تباہی اور بربادی کی طرف جائیں گے۔ تو عرب تو اپنے آپ کو پوری طرح اس سلائیڈ سے جھولا لے چکے ہیں کہ یار تباہی اور بربادی اور ذلت کے سوا ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے یعنی دنیا اور آخرت میں، اور اللہ یہ کہ اس میں سے کچھ لوگ توبہ کر لیں، ایمان کو خالص کر لیں اور پلٹیں اپنے دین اسلام کی طرف، اس میں شرمندگی محسوس نہ کریں بلکہ عزت محسوس کریں، فخر محسوس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان عقیدہ دیا ہے۔ تو یہ جو توحید کی دعوت اب پاکستان سے اٹھ رہی ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اور خاص کر پاکستان آرمی کے افسر اس طرف آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی وہ بھی ریٹائرڈ کیپٹن تھے آرمی کی میڈیکل کور کے اندر، اور میں خود آرمی افسر ہوں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو ایمان خالص کو سامنے لا رہے ہیں۔ تو اب آنکھیں کھلنی چاہیے، اب اللہ تعالیٰ نے قیادت آپ کے ہاتھ میں کی ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ یاد رکھنا اللہ کا کسی کے ساتھ بھی کوئی ذاتی لگاؤ نہیں ہے، اس کے ہاں تو وہ ہے جو ایمان خالص کے اوپر ہے، جو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے، اللہ کا قرب اس کو ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے اور اس کے بھروسے کے اوپر چلنے والا ہے اور ایمان اس کا خالص ہے۔ تو جتنا بھی کوئی اللہ کے قریب ہے اس کی یہ وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خاندانی رشتہ داریاں نہیں ہیں، جس طرح کچھ مخصوص قسم کے لوگ اپنے آپ کو شاید اس خاندان سے زبردستی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کی جو محبت کا معاملہ ہے وہ نہ تعداد کی وجہ سے ہے، نہ کسی علاقے کی وجہ سے ہے، نہ عربی اور اجمی، کالے اور گورے کا معاملہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو اب ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے اور پوری طرح انٹرنیشنل اور جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں اور اللہ کے بھروسے کے اوپر اس راستے میں قدم ڈالیں۔ اور اب ان کی طرف دیکھنا، عربوں کی قیادت بالکل ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ ان کی قیادت یا اس کی طرف سوچنا یہ بہت بڑی نادانی ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں ایمان خالص کرنے اور اس مسلک پرستی سے نکلنے اور فرقہ بندی سے نکلنے اور خود آگے بڑھ کر اب امامت، وہ جو کسی نے کہا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم میں، اللہ تعالی ہمیں ایمان خالص کرنے اور فرقہ بندی سے سچی توبہ کرنے، پارٹی بازیاں سے توبہ کرنے، اور یہ جمہوریت کے سسٹم کے اندر جو پارٹی بازیاں ہیں اللہ جانتا ہے، سن کے حیرت ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، ان کے اوپر ہنسی بھی آتی ہے، خاص کر وہ جو پرانے کلپ سنائے جاتے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب کے یا کبھی نواز شریف صاحب کے، اور پھر اب دوبارہ جو ان کا طرز عمل دیکھیں کہ کس طریقے سے اب وہ سڑکوں کے اوپر گھسیٹنے والے اب ان کی جناب مہمان بنے ہیں، پھر ہنستے ہیں، پھر باہوں میں باہیں ڈال کے۔ پھر ہمارے عمران خان صاحب کے بھی جو پرانے کلپ سنائے جاتے ہیں ان کا کیا وہ طرز عمل ہے، اب جو موجودہ حالات ہیں ان کا کیا طرز عمل ہے، تو ساری عجیب و غریب سی کیفیت ہے، غیر یقینی سی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان خالص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے مار کھاتے ہیں۔ تو اگر آپ ہر چیز کی بنیاد ایمان خالص کے اوپر رکھیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ ہمارا داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، وہ ہمیں مشکلات سے نکالے گا اور ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح اپنے بندوں کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دل آپس میں جوڑ دے ایمان خالص کے اوپر۔